السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بچوں کو تصویر کشی کی تربیت دینے کے لیے بعض ایسی تصویروں کی کتب بھی دستیاب ہیں جن میں نقوش بنائے جاتے ہیں خاکوں کی صورت میں، لیکن رنگ نہیں ہوتے، اور بچے پھر اپنی مرضی اور مزاج کے مطابق، اپنی طبعی صلاحیتوں کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق ان میں رنگ بھرتے ہیں. اگر ایسی لاکھوں کتابیں بھی شائع کر دی جائیں اور لکھو کھا بچوں کو تقسیم کر دی جائیں تو بظاہر تصویر ایک ہی ہوگی، لیکن ہر بچہ جب اس میں رنگ بھرے گا تو نتیجہ مختلف نکلے گا. خواہ رنگ بھی ایک ہی قسم کے مہیا کیے جائیں، لیکن ہر اپنے ذوق، اپنے مزاج، اپنی صلاحیتوں کے مطابق رنگ بھرتا ہے اور تصویر مختلف روپ لے کر ظاہر ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کا جو میں پیچھے 2 خطبوں میں ذکر کر چکا ہوں، اس کی اور نماز کی باقی تمام ان عبارتوں کا یہی حال ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. وہ سارے کلمات جو نماز میں ادا کیے جاتے ہیں ان میں رنگ انسان کو خود بھرنے پڑتے ہیں. اور جہاں تک سورہ فاتحہ کا تعلق ہے، وہ تو خود بھی اپنی کیفیتیں اس طرح بدلتی رہتی ہے کہ زاویہ بدلنے سے اس کا اور رنگ دکھائی دیتا ہے، اور ہر زاویے پر پھر بے شمار ایسے امکانات ابھرتے ہیں جن کی روشنی میں انسان اس کی سورہ فاتحہ کی مدد سے مضامین تک رسائی پاتا ہے، اور مضامین کو جذبات میں ڈھال کر پھر سورہ فاتحہ میں ایسی کیفیت کے رنگ بھرتا ہے جس سے وہ سورہ فاتحہ کوئی اجنبی چیز، کوئی بیرونی چیز نہیں رہتی، بلکہ اس کے دل کی واردات بن جاتی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسی مضمون کو نماز کے متعلق یوں بیان فرمایا کہ دیکھو، نمازیں جو تم پڑھتے ہو ان میں الفاظ وہی ہیں جو سب پڑھتے ہیں، لیکن کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور کوئی نماز فائدہ نہیں دے سکتی جب تک تم اس کو اپنی کیفیت سے نہ بھرو. کیفیت سے بہتر اور کوئی لفظ اس منظر کی تصویر کشی نہیں کر سکتا، اس صورتحال کو بیان نہیں کر سکتا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے لفظ کیفیت رکھ کر تمام مضامین کو یہاں مجتمع کر دیا.
کیفیت اس آخری احساس کا نام ہے جو مختلف چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کا خلاصہ کیفیت ہے۔ اگر سائنسی زبان میں ہم اس کی بات کریں تو اگرچہ ہم مختلف تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، خوشبوئیں سونگھ رہے ہوتے ہیں، لمس سے لذت پا رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح حواس خمسہ ہمارے لیے مختلف قسم کی دلکشیوں کے سامان لاتے ہیں، لیکن آخری صورت میں وہ الیکٹریکل پلسز ہیں جن میں تبدیل ہوتے ہیں، اور بجلی کی وہ لہریں ہی ہیں جو ہمارے دماغ تک پہنچتی ہیں۔ وہاں نہ رنگ پہنچتا ہے، نہ خوشبو پہنچتی ہے، نہ لمس سے کچھ حصہ وہاں پہنچتا ہے، نہ نمک کا احساس، نہ میٹھے کا احساس۔ جو کچھ پہنچتا ہے وہ بجلی کی لہروں کی صورت میں پہنچتا ہے۔ اس کا نام کیفیت ہے جو انسان محسوس کرتا ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں لذت پیدا کرنے اور افادیت پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ نسخہ عطا فرما دیا کہ وہ نمازیں جن میں کچھ کیفیت شامل ہوگی وہ کارآمد نمازیں ہیں۔ وہ نمازیں جو کیفیت سے خالی ہوں گی ان سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور وہ ایسے برتنوں کی طرح ہیں جن میں کچھ بھی بھرا نہیں ہوا۔ بس نمازوں میں کیفیت پیدا کرنے کی خاطر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کون سی چیزیں کیفیت پیدا کرنے کے لیے ممد ہوتی ہیں۔ کیفیت از خود پیدا نہیں ہو جاتی، کیفیت کے لیے حواس خمسہ سے مدد لینا ضروری ہے، اور حواس خمسہ جو پیغامات پہنچاتے ہیں وہ پیغامات دماغ کے مختلف حصوں پر اثر انداز ہو کر کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ پس علم بڑھانا اور گہری نظر سے کائنات کا مطالعہ کرنا، خدا تعالیٰ سے شناسائی حاصل کرنا، اور حواس خمسہ جو خدا نے عطا فرمائے ہیں ان کے ذریعے خدا کی حمد تک پہنچنا، یہ وہ مضمون ہے جس کا زندگی کے ہر لمحے سے تعلق ہے، اور ہمارے گرد و پیش یہ مضمون بنتا چلا جاتا ہے اگر ہم ہوش مندی کے ساتھ محسوس کریں کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں، اور اپنے ماحول کے اثرات کو خدا تعالیٰ کی حمد کے ساتھ باندھنا سیکھ لیں۔ پھر جب آپ نماز میں داخل ہوں گے تو وہ نماز کیفیتوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ اگر نماز سے باہر کچھ نہیں ہے تو نماز کے اندر بھی کچھ پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے بعض لوگ جو یہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو نماز میں داخل ہوئے تھے لذتیں حاصل کرنے کے لیے، ہمیں تو وہاں کوئی لذت نہیں ملی، باہر کی دنیا میں لوٹے اور پھر لذتوں میں دوبارہ کھوئے گئے۔ وہ بالکل درست کہتے ہیں، کیونکہ باہر کی لذتوں کا خدا سے تعلق نہیں تھا، اور اندر نماز خالی پڑی تھی، اس لیے خالی ویرانے سے گھبرا کر وہ ان لذتوں کی طرف لوٹتے ہیں جن کا خدا کی ذات سے تعلق نہیں ہوا۔ یعنی تعلق ہے تو صحیح مگر وہ سمجھے نہیں، رشتے تھے تو صحیح مگر وہ باندھے نہیں گئے، اس لیے وہ اس مادی دنیا سے لذت پانے کی اہلیت رکھتے ہیں لیکن روحانی دنیا سے لذت پانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ بس اپنی سوچ کو انگیخت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سوچ کے بغیر دل میں جذبات پیدا نہیں ہوا کرتے۔ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ قلبی کیفیت اور چیز ہے اور دماغ اور چیز ہے، حقیقت میں ایک دوسرے سے الگ ان کا وجود نہیں ہے۔ قرآن کریم نے سوچوں کے آخری مرکز کے طور پر فؤاد کا ذکر فرمایا ہے، یعنی دل کا، اور دلوں ہی کو اندھا قرار دیا اور دلوں ہی کو دیکھنے والا بیان کیا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دماغ کی آخری حقیقت بھی دل پر منتج ہوتی ہے، اور آخری صورت میں چونکہ کیفیتیں بن جاتی ہیں اور کیفیتوں کا مرکز دل ہے، اس لیے قرآن کریم بھی دماغ کی بجائے دل کا ذکر کرتا ہے۔
بس اپنی سوچ کو بیدار کریں تو آپ کے دل میں عرفان کی لہریں دوڑنے لگیں گی، اور عرفان کی لہریں ہی ہیں جو وہ کیفیت پیدا کرتی ہیں جس سے نماز میں لذت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور پیار بڑھتے رہتے ہیں۔ اب حواس خمسہ کا میں نے ذکر کیا ہے، اس سے پہلے میں پچھلے خطبے میں ڈیوڈ ایٹنبرا کی ایک دو ویڈیو کیسٹس کا ذکر کر چکا ہوں۔ مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ ان کی جو کچھ انہوں نے ویڈیو کی صورت میں پیدا کیا ہے اس کے علاوہ اس کو انہوں نے کتابی شکل میں بھی ڈھالا ہوا ہے اور ان کی تصنیف بھی ملتی ہے، مگر بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر کس و ناقص کی پہنچ میں نہیں، اور نماز ہر شخص نے پڑھنی ہے۔ تو بعض لوگوں کی رسائی ایسے مواد تک ہوتی ہے جن سے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کا علم بڑھتا ہے، اور اگر ان کے اندر بصیرت ہو تو وہ اس علم کے بڑھنے کے ساتھ خدا تعالیٰ کی یاد میں بھی ترقی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھنے کی طاقت ہی کچھ نہ ہو تو بس وہ علم الگ پڑا رہتا ہے اور خدا کا تصور الگ پڑا رہتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ساری دنیا تو اس قسم کے علم تک رسائی نہیں رکھتی، اور وہ دنیا جو پہلے گزر چکی ہے جن میں ایسے زمانے شامل ہیں جن میں خدا کے عظیم انبیاء گزرے جو خدا کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے تھے، اور وہ زمانہ بھی شامل ہے جس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جن سے زیادہ ذکر کرنے والا نہ پہلے پیدا ہوا نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے۔ تو اس زمانے میں تو ڈیوڈ ایٹنبرا کا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا، اس سائنس کا وجود نہیں تھا جس نے ڈیوڈ ایٹنبرا پیدا کیے، ان ایجادات کا کوئی تصور نہیں تھا جن کے ذریعے سے انسان کی ان خدا تعالیٰ کی صنعتوں تک رسائی ہوئی جن میں اس نے حیرت انگیز تخلیق کے کرشمے دیکھے۔ پس نماز تو ہر زمانے کے لیے ہے، اور ذکر الہی ان ظاہری علوم کا محتاج نہیں، مگر ذکر الہی اس اندرونی توجہ کا ضرور محتاج ہے جس کے نتیجے میں ہر جگہ انسان کو خدا ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور نظر میں گہرائی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اپنے گرد و پیش جہاں دیکھتا ہے وہ خدا کے وجود کو وہاں جلوہ گر دیکھتا ہے، اور جتنی بصیرت تیز ہو اور جتنی محبت بڑھے اتنا ہی زیادہ وہ جلوہ خدا کا وہ جلوہ زیادہ خوبصورت، دلکش اور دلربا دکھائی دینے لگتا ہے۔ بس عام دنیا کے دستور کے لحاظ سے بھی نماز میں اور خصوصاً سورہ فاتحہ میں ہر انسان اپنی اپنی توفیق کے مطابق رنگ بھر سکتا ہے۔ حواس خمسہ کی میں نے بات کی ہے، اب یہ بھی ایک بڑی دلچسپ غور طلب بات ہے کہ سورہ فاتحہ میں رب العالمین کے بعد رحمان کا ذکر فرمایا گیا، اور رحمان پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسی ذات ہے، بے شمار اور بھی معنی ہیں لیکن ایک معنی بڑا نمایاں یہ ہے کہ ایسی ذات ہے جس نے محض ضرورت سے بہت بڑھ کر دیا۔ محض ضرورت تو یہ ہے مثلاً کہ ایک انسان کی بھوک مٹ جائے، اور اس کی غذا اس لحاظ سے مکمل ہو کہ اس کو زندگی کے قیام کے لیے اور زندگی کی نشو و نما کے لیے جن کیمیاوی اجزاء کی ضرورت ہے وہ اسے متناسب شکل میں مہیا ہو جائیں۔ یہ زندگی کی محض ضرورت ہے، اور یہ ضرورت بعض دفعہ ڈرپس کی صورت میں بھی، جس کے ذریعے مریضوں کو خوراک پہنچائی جاتی ہے، انسان کو مہیا ہو جاتی ہے۔ ایسے کنسنٹریٹس کی صورت میں، یعنی ایسی
غذاؤں کے خلاصے کی شکل میں بھی انسان کو مہیا ہو جاتی ہے، جس میں مزہ کوئی نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو معمولی سا ہوتا ہے، اور ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اگر خدا تعالیٰ نے صرف کائنات کو بعض ضرورتوں کی خاطر پیدا کرنا تھا تو محض اس طرح بھی پیدا فرما سکتا تھا کہ ہر چیز کی ضرورت پوری ہو جائے، اور خدا نے تخلیق کا گویا حق ادا کر دیا۔ لیکن ہر جگہ آپ کو رحمانیت جلوہ گر دکھائی دیتی ہے۔ حواس خمسہ پر آپ غور کر کے دیکھیں، یہ تو ہر انسان کے بس میں ہے، اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں۔ ہر انسان سے مراد وہ ہے جسے حواس خمسہ عطا ہوں، اور اگر حواس خمسہ عطا نہ ہوں تو 4 خواص عطا ہوں، ان کے ذریعے بھی انسان اسی قسم کی معرفت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ 3 ہوں تو ان 3 کے ذریعے انسان اپنی توفیق کے مطابق خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ مگر حواس خمسہ ہوں یا حواس 4 ہوں یا 3 ہوں یا 2 یا 1، زندگی میں کوئی ایسا زندگی کا حصہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا جو حواس سے عاری ہو، اور اگر حواس سے عاری ہے تو وہ موت ہے۔ بس انسان ہی نہیں بلکہ اس کی ادنا حالتیں بھی حواس کے ذریعے خدا تک پہنچتی ہیں۔ اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے، اگر وہ محض اس پہلو سے غور کرے کہ میری ہر حص میں خدا تعالیٰ نے محض ضرورت پوری نہیں فرمائی بلکہ اس سے بہت بڑھ کر رکھا ہے۔ ناک کی جو خوشبو کی یا بو کی احساس کی ضرورت ہے، وہ اس لیے ہے کہ بعض زہریلی اور گندی چیزوں سے انسان بچ سکے، لیکن اس میں لذت کیوں رکھ دی؟ بعض چیزوں میں لذت کیوں رکھ دی گئی؟ سوال تو یہ ہے، اس کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا۔ بعض جانور اس حد تک قوت رکھتے ہیں، شامہ کہلاتی ہے، یعنی سونگنے کی قوت، کہ وہ اپنی مرضی کی، اپنی ضرورت کی چیز کو پہچان لیں، اور جو چیز ان کے لیے مضر ہو سکتی ہے اس کو پہچان کر اس سے دور ہٹ سکیں۔ یہ ہے بنیادی ضرورت، جسے میں محض ضرورت کہتا ہوں۔ لیکن ہر جانور کو خدا تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ لذت بھی عطا کر دی ہے، جو انسان تک پہنچتے پہنچتے درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ نظر کی محض ضرورت یہ ہے کہ آپ رستہ دیکھ سکیں، چیزوں کو چیزوں کو نہ صرف دیکھ سکیں بلکہ جہاں تک ممکن ہو اس کے فاصلے دیکھ سکیں، چیزوں کو اس حد تک پہچان سکیں کہ کون سی آپ کے لیے مفید ہیں اور کون سی مضر ہیں، کہاں ٹھوکر ہے، کہاں صاف رستہ ہے۔ غرضی کے محض ضرورت کی بہت سی زندگی کی روزمرہ کی ایسی حالتیں ہیں جنہیں نظر پورا کرتی ہے، لیکن نظر کے ساتھ لذت رکھ دی، اور اس لذت کو ایسی طاقت بخشی ہے کہ انسان حسن کی تلاش میں زندگی بسر کر دیتا ہے۔ شعراء نظر سے تعلق رکھنے والی لذت کا اپنے کلام میں ذکر کرتے ہیں، ساری زندگی اس بات پر صرف کر دیتے ہیں کہ ہم نے حسن کو اس طرح جلوہ گر دیکھا، اس طرح جلوہ گر دیکھا۔ کھانے کی لذت سے ہر انسان آشنا ہے، اور اگر محض ایسا کھانا ملے جو اس کی ضروریات پوری کرتا ہو لیکن لذتیں زیادہ مہیا نہ کر سکے تو انسان بیزار ہو جاتا ہے۔ بعض گھروں میں اس وجہ سے میاں بیوی کی لڑائیاں طلاق تک پہنچ جاتی ہیں کہ بیوی کو کھانا نہیں اچھا پکانا آتا۔ ہر روز کی بک جھک ہوتے ہوتے بالآخر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ خاوند کہتا رہتا ہے کہ تو ہے ہی بے سلیقہ، یہ تو تیرے ہاتھ میں تو مزہ ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ کھانے کی جہاں تک جسم کی ضرورت کا تعلق ہے وہ تو اسے مہیا ہو رہی تھی۔ اسی طرح آپ دیگر اپنے حواس پر غور کریں تو کم سے کم ضرورت بہت تھوڑی تھی، اس سے بہت زیادہ عطا کیا گیا ہے، اور اس
عطا کرنے کی صفت کا نام جو ضرورت حقہ سے زیادہ ہو رحمانیت ہے۔ بس جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں اور ربوبیت کے نظارے اپنے ذہن میں تصویر کی طرح گھماتے ہیں تو اپنے گرد و پیش، اپنی ذات میں، اپنی اولاد کی صورت میں، اپنے ماں باپ کی صورت میں، اپنے دوستوں کی صورت میں، اپنے معلمین کی صورت میں، ہر طرف سے آپ کو ربوبیت کے نظارے مختلف شکلوں میں دکھائی دینے لگیں گے۔ اور جس دن کی جو نماز ہے اس دن جو خاص ربوبیت کا اثر دل پر پڑنے والی بات ہے وہ نمایاں طور پر اپنے ذہن میں آپ حاضر کر سکتے ہیں، اور روزمرہ کے بدلتے ہوئے تجارب کے ساتھ ساتھ ربوبیت کے مختلف نقشے آپ کے ذہن میں ابھر سکتے ہیں۔ اور جب آپ رحمانیت میں داخل ہوں تو آپ کے حواس خمسہ نے اس دن جو بھی آپ کو لذت پہنچائی ہے وہ لذت حمد میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ اس وقت نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچ سکتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسا عجیب ہے میرا رب کہ ساری کائنات کا نظام اس نے سنبھالا ہوا ہے، تمام کائنات کی ربوبیت فرما رہا ہے اور کسی کے حال سے، کسی کی ضرورتوں سے غافل نہیں ہے، لیکن ضرورتیں ایسی پوری کرتا ہے کہ ضرورت پورا کرتے وقت اس حق ضرورت سے زیادہ، یعنی کم سے کم ضرورت سے زیادہ لذتیں عطا کر دیتا ہے۔ بس اگرچہ رحمانیت کا مضمون یہیں ختم نہیں ہوتا، بلکہ آغاز بھی کہنا اسے درست نہیں ہوگا، کیونکہ رحمانیت کے ذکر میں یہ بات بہت ہی ایک معمولی حیثیت رکھتی ہے، لیکن سوچ کا ایک طریقہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس طرح آپ سورہ فاتحہ پر غور کرنا شروع کریں اور پھر رحمانیت پر غور کر کے رحیمیت پر آئیں اور وہاں جا کے دیکھیں کہ اور باتوں کے علاوہ رحیمیت میں بار بار دینے کا مفہوم ہے، اور اس رنگ میں بار بار دینے کا مفہوم ہے کہ محنت ضائع نہ جائے بلکہ زیادہ ہو کر واپس ملے۔ تو ساری کائنات میں رحیمیت پھیلی ہوئی دکھائی دینے لگے گی۔ ایک پہلو سے جب آپ خدا کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ساری باقی صفات غائب ہو گئی ہیں، وہی اصل صفت تھی، لیکن ربوبیت سے جب رحمانیت میں داخل ہوتے ہیں تو ہر طرف رحمان خدا کا نظارہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ رحمانیت سے جب رحیمیت میں جاتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جہاں رحیمیت کار فرما نہ ہو۔ انسانی جسم کے تمام اجزاء میں اور انسان کے تمام ارکان میں، اس کے اعضاء میں، ہر چیز سے جو انسان بنا ہوا ہے، انسان رحیمیت کے سبق پڑھ سکتا ہے۔ گرد و پیش پر دیکھیں ایک زمیندار کو بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ میں موسموں سے فائدہ اٹھاتا ہوں اور موسم آتے جاتے رہتے ہیں، ایک موسم میں کھو دیتا ہوں تو اگلا موسم دوبارہ وہی مواقع لے کر میرے حضور حاضر ہو جاتا ہے، اس موسم سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں اور پھر وہ موسم نکل جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کمی رہ گئی، وہ کمی رہ گئی، لیکن پھر وہ دوبارہ چکر لگاتا ہوا میرے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے اچھا آپ کمیاں پوری کر لو۔ موسم کے بار بار آنے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے میں کمی رہ جاتی ہے۔ بس بعض لوگ ایسے ہیں جن کا رحیمیت سے تعلق اس طالب علم کی طرح ہوتا ہے جو ہر امتحان کے وقت سوچتا ہے کہ جو ہو چکا، اگلے امتحان کی دفعہ میں یہ سب تیاریاں کروں گا تاکہ یہ نقص بھی نہ رہے، یہ نقص بھی نہ رہے، یہ نقص بھی نہ رہے، اور اگلا امتحان پھر بھی آتا ہے لیکن وہ پھر تیاریوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو استفادہ کرنے کا کام ہمارا ہے، لیکن جہاں تک افادہ کا تعلق ہے، فائدہ پہنچانے کا تعلق ہے، رحیمیت ہر بار اپنے سب جلوے لے کر آتی ہے اور بار بار آتی ہے۔ رحیمیت کا مضمون بھی اتنا وسیع ہے کہ ایک خطبہ چھوڑ 20 خطبات میں بھی مضمون کی نشاندہی بھی پوری نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس مثال پر غور کرتے ہوئے
اپنے علم کو بڑھائیں، اپنے عرفان کو بڑھائیں. کسی بیرونی علم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے حواس خمسہ یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ آپ کو خدا تک پہنچا دیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ کے اندر خدا تک پہنچنے کی طلب پیدا ہو. اگر طلب پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو یہ اس بات کا عرفان حاصل ہوگا کہ دراصل آپ خدا تک نہیں پہنچتے، خدا آپ تک پہنچتا ہے. حواس خمسہ کے ذریعے آپ ہر چیز تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن خدا کی توفیق کے بغیر خدا کو پا نہیں سکتے. پس ثابت ہوا کہ حواس خمسہ بذات خود خدا تعالیٰ تک پہنچانے کی اہلیت نہیں رکھتے، امکانات پیدا کرتے ہیں. اب ان دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی تھی، بڑے بڑے دنیا میں علماء موجود ہیں جو سائنس کے ایسے ماہرین ہیں کہ خدا تعالیٰ کی تخلیق کی باریک در باریک چیزوں تک ان کی نگاہ پہنچتی ہے، اور جہاں پہنچ کر ٹھہرتی ہے وہاں ان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ابھی تم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اس سے پرے اور بھی علم کے جہان ہیں. بس نہ صرف یہ کہ وہ نظر رکھتے ہیں، بلکہ نظر کے اندر عمق رکھتے ہیں، گہرائی رکھتے ہیں، اور پھر بھی خدا تک نہیں پہنچتے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. قرآن کریم فرماتا ہے کہ تمہاری آنکھیں، تمہاری بصارت خدا تک نہیں پہنچ سکتی. ہوا یدرک الابصار، ہاں وہ ہے جو تمہاری قوت ادراک تک پہنچتا ہے. کتنا عظیم الشان نقطہ اس میں بیان فرما دیا گیا. اور امر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور لطافت اور اس کا اعلیٰ ہونا اور اس کا عظیم ہونا اور اس کا اکبر ہونا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو انسانی حواس خمسہ کو ناکام کر دیتی ہیں کہ انسان محض ان کے زور سے خدا کی عظمت کو پالے، اس کے علو کو پالے، اس کو کبریائی کو پالے اور اس کی ذات کی گہرائی تک اتر سکے. پس سطحوں تک جا کر ہمارے حواس ٹھہر جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ایاک نستعین کا دور شروع ہوتا ہے. ایاک نعبد ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے بظاہر یہ بڑی پیاری ہے، اور لیکن اس کے پیچھے کوئی اور ذات چھپی ہوئی ہے. بس ہم اس کی عبادت کریں. جب اس کی عبادت کرتے ہیں اور حمد کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ حمد کی توفیق بھی وہی اسی سے ملتی ہے. بس ایاک نستعین سے یہ مضمون مکمل ہو جاتا ہے. بس حواس خمسہ کے ذریعے آپ کوشش کریں، لیکن ساتھ یہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اے خدا، تو ہمارے حواس خمسہ پر نازل ہو، ان پر جلوہ فرما. کیونکہ جب تک تو اپنی صفات کا جلوہ ہم پر نہیں فرماتا، اس وقت تک ہم دیکھتے ہوئے بھی دیکھنے سے محروم رہیں گے، ہم سنتے ہوئے بھی سننے سے محروم رہیں گے، ہم چکھتے ہوئے بھی چکھنے سے محروم رہیں گے، اور اپنی کسی حس کے ذریعے بھی تجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے. جب مومن اس عجز کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو پھر ایاک نعبد کی دعا میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے. عجز میں ایک طاقت ہے اور کبر میں ناطاقتی پائی جاتی ہے. جب بھی انسان خدا سے تعلق باندھتا ہے تو یاد رکھے کہ وہاں طاقت کا نام عجز ہے، یعنی اپنی کمزوریوں کا احساس، اور اپنی بڑائی کا احساس کمزوری ہے، جس کے بعد انسان خدا سے تعلق کاٹ لیتا ہے. پس حواس خمسہ کی نااہلی کے لیے آپ کو کہیں بہت دور کے سفر کی ضرورت نہیں. نااہلی کو دیکھنے کے لیے اہلیت رکھتے ہوئے بھی ان میں ایک نااہلیت پائی جاتی ہے. بس دنیا کی عظیم قوموں کو آپ دیکھیں جو
خدا تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرتے ہوئے ان سے استفادہ کرتے، اس کی تخلیق میں چھپے ہوئے رازوں سے استفادہ کرتے ہوئے عظیم الشان ایجادات کرنے میں کامیاب ہو چکی ہیں، اور وہ قومیں آج تمام دنیا پر غالب ہیں، لیکن ان کا بھاری حصہ ایسا ہے، اور بہت بھاری حصہ ایسا ہے جو خدا کے تصور سے ناآشنا ہے اور ذاتی طور پر خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ خدا کے تصور کا ایک ایسا مبہم سا سایہ ان کے ذہنوں پر پڑا ہوتا ہے جو تعلق قائم کرنے کے لیے کافی نہیں، ایک فرضی سا خیال ہے، اور ایک کثیر تعداد ان میں سے ایسی ہے جو باشعور طور پر یہ اعلان کرنے کی جرات کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ ایسے بھی بڑے بڑے سائنسدان ہیں جنہوں نے بے انتہا تفحص کیا اور بہت بڑے بڑے عظیم قدرت کے راز پا لیے، اور سب کچھ پانے کے بعد یہ کہہ کر سب کچھ گوا بیٹھے کہ ہم نے تو ہر طرف دیکھا، ہمیں تو خدا کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ بس جب میں حواس خمسہ کی بات کرتا ہوں تو وہ کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں جہاں تک روشنی پہنچ سکتی ہے، مگر دروازے اور کھڑکیاں اچھل اچھل کر روشنیوں تک نہیں پہنچ سکتے، روشنی ان تک پہنچتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین و آسمان کا نور ہے، اور معنی کے علاوہ ایک یہ معنی ہے کہ تم آنکھیں کھولو، نور خود تم تک پہنچے گا اگر تم نور کی طلب کرنے والے ہوگے اور نور کی خواہش رکھنے والے ہوگے۔ اگر تم نور کی خواہش رکھو گے تو آنکھیں کھولو گے، اور کھولو گے تمہیں ہر طرف خدا کے جلوے تم تک پہنچنے لگیں گے، اور اگر آنکھیں رکھتے ہوئے آنکھیں بند رکھو گے تو اندرونی طور پر تم میں بظاہر صلاحیت ہوگی لیکن نور تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ بس حواس خمسہ تو ہر شخص کو عطا ہوئے ہیں، اور حواس خمسہ کے مضامین پر غور کرتا رہے اگر انسان تو سورہ فاتحہ میں اس کو بہت ہی خوبصورت رنگ بھرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور خدا کی حمد اس کے اندر اس غور و خوض کے بعد کیفیت پیدا کرے گی یا کیفیتیں پیدا کرے گی، اور انہی کیفیتوں کا نام نماز ہے، انہی کیفیتوں کا نام عبادت ہے۔ اس عبادت کے بعد جب آپ کہتے ہیں ایاک نستعین، تو بلا تردد آپ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا سے پھر ضرور مدد ملے گی، لیکن دوسرے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں۔ ان معنوں میں بند کرنے پڑتے ہیں کہ آخری یقین بلا شرکت غیر یہی رہتا ہے کہ صرف ایک ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے جب آپ واپس خدا تعالیٰ کی ان 4 صفات کی طرف جاتے ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہے، تو تعجب پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ ایاک نعبد کہو، اور یہی 4 صفات ہیں جو بنیادی طور پر خدا کے کا تعارف کروانے کے لیے کافی ہیں، لیکن ان میں بہت سی صفات موجود ہی نہیں ہیں۔ ہم جب کہہ دیتے ہیں کہ اب صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے ہی مانگیں گے، تو اگر ہماری ضرورتیں اور ہوں اور زائد ہوں تو یہ عہد تو ہمارے لیے موت کا پیغام بن جائے گا۔ آپ ایک محدود طاقت والے انسان سے یہ رشتہ باندھ بیٹھیں جس کی طاقتیں بھی محدود ہیں، جس کی پہنچ محدود ہے، جو ہمیشہ رہ بھی نہیں سکتا، اس سے یہ عہد کر بیٹھیں کہ میں جو کچھ مانگوں گا تو اس سے ہی مانگوں گا، تو جب اس کی ضرورت دینے والے کی طاقت سے باہر ہوگی وہیں وہ مارا گیا۔ ایک دفعہ ایک عباسی وزیر نے، جو عباسی خلیفہ کے وزیر تھے، کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، تو اس نے احسان کا شکریہ اس رنگ میں ادا کیا کہ اس سے تحریری معاہدہ کیا
کہ اے وزیر، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ آئندہ میں تیرے دروازے کے سوا کسی دروازے کی طرف نہیں دیکھوں گا اور تجھ سے تیرے سوا کسی سے نہیں مانگوں گا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد نہ وہ وزیر رہا نہ وہ دور رہا، اور یہ وعدہ از خود ہی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ بس جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو غور طلب بات ہے کہ آیا یہ حکمت کی بات تھی بھی کہ نہیں؟ کہیں ہم ایسا عہد تو نہیں کر بیٹھے جس کے نتیجے میں بعض ضرورتیں ہماری خدا کی ذات سے باہر رہ جائیں گی، اور جب ذات کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو وہاں 4 صفات ہیں صرف: ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت۔ اب کیا ان 4 صفات سے انسان کا گزارا ہو سکتا ہے؟ علم کا یہاں کہیں ذکر نہیں کہ خدا عالم الغیب بھی ہے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے وہ مضمون ذہن میں ابھرتا ہے جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ در حقیقت یہ 4 صفات ام الصفات ہیں، ام الصفات ہیں، اور کوئی ایک صفت بھی ایسی نہیں جو ان کے اثر سے باہر ہو۔ بعض دفعہ ایک صفت سے کئی دوسری صفات پیدا ہوتی ہیں، بعض دفعہ مختلف صفات مل کر بعض صفات پیدا کرتی ہیں، اور آپس میں ان کے تعلقات کے عدلنے بدلنے سے نئے مضامین ابھرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ہماری نظر نہیں ہوتی کہ ہم ایک صفت میں دوسری صفات موجود دیکھ سکیں، لیکن موجود ہوتی ہیں۔ اور قرآن کریم کا مطالعہ ہمیں ہماری توجہ ان کی طرف مبذول کرواتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو اس کھڑکی کے راستے یہ روشنی بھی دکھائی دینی چاہیے تھی مگر دکھائی نہیں دی۔ مگر قرآن کریم مددگار بنتا ہے، اور سارے قرآن کریم کے مطالعہ کے بعد یہ حقیقت ایک یقین کے طور پر دل میں ہمیشہ کے لیے جاگزین ہو جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ کو ام الصفات کہنا محض ایک جذباتیت کی بات نہیں تھی، ایک جذباتی تعلق کے نتیجے میں نہیں تھا، بلکہ گہرے ٹھوس علم کے نتیجے میں ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ مثلا میں نے علم کا ذکر کیا کہ خدا کو ہم جانتے ہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ کہ عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ ہے، اور حاضر کو جانتا ہے، غائب کو جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ میں تو کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا۔ پھر انسان قرآن کریم کے مطالعے میں یہ بات پڑھ کر اچانک حیران رہ جاتا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ یہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ اب رحمانیت کا علم سے کوئی تعلق ہے، ورنہ رحمان کو قرآن سکھانے والا کیوں قرار دے دیا گیا؟ یہ کہنا چاہیے تھا علام الغیوب ہے، عالم ہے، علیم ہے جس نے قرآن سکھایا، کیونکہ علم سکھانے والے کو تو عالم کہا جاتا ہے یا علیم کہا جاتا ہے یا علامہ کہا جاتا ہے، رحمان تو نہیں کہا جاتا۔ تو رحمانیت میں علم کا کون سا جز پایا جاتا ہے یا کون سی مشابہت پائی جاتی ہے ان صفات میں، جس کی وجہ سے قرآن کریم جو تمام علوم میں سب سے زیادہ جامع ہے اور سب سے بڑا اونچا مقام رکھتا ہے اور سب سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے، اس کو علیم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے رحمان کی طرف منسوب کر دیا۔ اس مضمون پر غور کرتے ہوئے جب آپ رحمانیت میں سفر شروع کرتے ہیں تو آپ یہ سوچ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ربوبیت بہت وسیع طور پر اثر انداز دکھائی دیتی ہے اور قانون قدرت اور تخلیق میں کار فرما نظر آتی ہے، لیکن جب کچھ بھی نہ ہو تو رحمانیت کے سوا کسی چیز کا آغاز ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رحمان کے اندر بن مانگے دینے والے کا معنی پایا جاتا ہے۔ یعنی ابھی سائل کا وجود ہی پیدا نہیں ہوا، کوئی کچھ مانگنے کے لیے دربار میں حاضر نہیں ہوا، لیکن اس کے لیے عطا کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔
پس حقیقت میں تخلیق کا بھی رحمانیت کے ساتھ تعلق ہے اور علم کا بھی رحمانیت کے ساتھ تعلق ہے۔ تخلیق کا تعلق تو آپ کو فوراً سمجھ آ گیا، اسی لیے خدا نے فرمایا، یعنی آپ دوبارہ جب غور کریں اس آیت پر تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ رحمان کے ساتھ تخلیق کو کیوں باندھا تھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے تخلیق کی ہے انسان کی، اور رحمان ہی تھا جس نے قرآن عطا کیا۔ تخلیق کے لیے رحمانیت کا جوڑ سمجھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے بہترین مثال پیش فرما دی انسان کی۔ انسان تخلیق کی وہ آخری شکل ہے جس میں سب سے زیادہ رحمانیت جلوہ گر ہے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ وہ چیزیں عطا ہوئی ہیں جو بن مانگے عطا ہوئیں اور جو درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہیں۔ کوئی اور مخلوق انسان کا اس میں مقابلہ نہیں کرتی، بلکہ تمام کائنات کا خلاصہ انسان ہے۔ تو خلق الانسان کو کا فاعل رحمان قرار دے دینا اور یہ فرمانا کہ رحمان نے تخلیق کی ہے انسان کی، نہ صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تخلیق کا آغاز رحمانیت کے نتیجے میں ہوا ہے، بلکہ تخلیق پر غور کرنے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں رحمان کو خالق کہا گیا، کیونکہ وہی مضمون دوبارہ ابھرتا ہے جو میں نے آپ سے پہلے بیان کیا ہے کہ ہر تخلیق میں ضرورت واجبی کے علاوہ چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ ضرورت حقہ کا لفظ میں نے پہلے استعمال کیا تھا، غالباً ضرورت واجبی کہنا زیادہ درست ہے، یعنی وہ ضرورت جو کم سے کم ہے، جس کے مل جانے کے پورا ہو جانے کے بعد انسان کو چیز کو بقا نصیب ہو جاتا ہے اور پیاس بجھ جاتی ہے۔ وہ ضرورت پورا کرنے کے بعد اگر کچھ مزید عطا کیا جائے تو وہ واجبی ضرورت سے زیادہ ہے، اور اس کے لیے رحمان کا ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ روزمرہ کی زندگی میں تو رحمان نہیں بنتے۔ مزدور نے جب آپ کا کوئی کام کیا ہو تو بالعموم انسان کم سے کم دے کر پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اکثر مالکوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نوکروں بیچاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ تمہاری ضرورت پوری ہوگی بس کافی ہے، تم اس میں رہ سکتے ہو، سردی سے بچ سکتے ہو، گرمی سے کسی حد تک بچ سکتے ہو، بلکہ واجبی ضرورت بھی پوری نہیں کی جاتی، کسی حد تک پوری ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری ادا ہو گئی۔ وہ تو رحمان نہیں کہلا سکتے۔ بس تخلیق میں کوئی بھی ایسا زندگی کا ذرہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا، خواہ وہ زندگی کی کسی نوع سے تعلق رکھنے والا ذرہ ہو، جس ذرے کے اندر بھی رحمانیت کا جلوہ دکھائی نہ دیتا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بنا سکتا نہیں ایک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز، تو پھر کیوں کر بنانا نور حق کا اس پہ آساں ہے۔ اب کیڑے کا پاؤں بنانے پر انسان قادر نہیں، یہ بات عجیب لگتی ہے آج کے زمانے میں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز ایجاد ہو گئے، ٹیلی ویژنز ایجاد ہو گئیں، حیرت انگیز باریک در باریک صفات کائنات پر غور کرنے کے نتیجے میں انسان باریک در باریک چیزیں بنانے پر قادر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ مصرع حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اب پرانے زمانے کی بات بن گیا کہ بنا سکتا نہیں ایک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز؟ لیکن جب آپ گہری نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ بڑی بڑی تخلیق اور عظیم تخلیق اور باریک در باریک تخلیق کا دعویٰ کرنے والا انسان بھی آج تک کیڑے کا ایک پاؤں بنانے سے عاجز ہے، کیونکہ کیڑے کے ایک پاؤں میں عجیب در عجیب چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ کیڑے کا ایک پاؤں جس مسالے سے بنا ہوا ہے، جس طرح اس کے اندر انرجی پہنچانے کا انتظام ہے،
جس طرح وہ اپنے ظاہری حجم کے مقابل پر 20 گنا زیادہ وزن اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، جس طرح اس کے اندر باریک اعصاب ہیں، جس طرح وہ اس بات کا اہل بنایا گیا ہے کہ سیدھی عمودی چیزوں پر بھی وہ چڑھ جائے اور عام سطح پر بھی اسی طرح دوڑنے لگے، جس طرح بعض ان میں سے پانی کی سطح پر دوڑنے کی بھی استطاعت رکھتے ہیں، اس کیڑے کے پاؤں پر آپ غور کریں تو عقل دنگ رہ جائے گی، اور بغیر کسی شک کے ایک انسان جو صاحب علم ہو اور صاحب فراست ہو وہ دوبارہ یہ اعلان کرے گا اور 1000 بار یہ اعلان کرے گا کہ بنا سکتا نہیں ایک پاؤں کیڑے کا بشر ہرگز۔ تو خدا تعالیٰ کی صنعتوں میں تو ہر جگہ رحمانیت جلوہ گر دکھائی دیتی ہے، اور رحمانیت کو تخلیق میں ڈھالنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، کیونکہ تخلیق میں سائنس بھی ہے اور ٹیکنالوجی بھی ہے، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو کر تخلیق میں ڈھلتی ہیں۔ علم کے بغیر تخلیق ممکن ہی نہیں ہے۔ پس علم جب درجہ کمال کو پہنچا ہو تب تخلیق خوبصورت ہوتی ہے، اور اس کے باوجود تخلیق کوئی عملی جامہ نہیں اوڑھ سکتی یا عمل کی صورت میں ڈھل نہیں سکتی جب تک ساتھ ٹیکنالوجی بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو، رحمان خدا کو علم کے بغیر رحمانیت کو تخلیق میں ڈھالنے کی استطاعت ہی نہیں ہو سکتی تھی، اور سب سے زیادہ عالم وہ ہوتا ہے جو چیز کو خود بنانے والا ہو۔ دوسرے بھی سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کے بنائے ہوئے ماڈل پر غور کرتے ہیں اور گہرائی میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو بنانے والا ہے اس سے بڑھ کر عالم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس رحمان میں ہی علم بھی شامل ہے اور رحمان میں بھی تخلیق بھی شامل ہے۔ بس جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بلا شبہ کوئی ناقص سودا نہیں کر رہے ہوتے، کوئی خوف والا سودا نہیں کر رہے ہوتے، کامل یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ صرف تیری عبادت کریں گے اور کسی اور کو عبادت کا لائق نہیں سمجھیں گے، ہم پورے یقین اور عرفان کے ساتھ یہ عہد کر رہے ہیں۔ ان کا یہ مطالبہ ایک طبی آواز ہے جو اس کے پیچھے آنی چاہیے کہ اے ہمارے معبود، پھر ہماری ضرورتیں بھی تو ہی پوری کرنا، کیونکہ تو تمام ضرورتیں پورے کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مضامین ہیں، مگر اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ اگر وقت ملا تو اسی مضمون پر مزید گفتگو اگلے خطبے میں کروں گا، اور اگر بیچ میں کوئی ایسا اور امر زیادہ فوری توجہ کے لائق آیا تو پھر ایک خطبے کا ناغہ کر کے پھر انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس مضمون کی طرف آؤں گا، تاکہ لوگ جو ہر وقت ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ نے کچھ بتایا تھا لیکن ابھی پیاس نہیں بجھی، کچھ اور بتائیں، نمازوں کو ہم کس طرح زندہ کریں، تو جہاں تک خدا مجھے توفیق عطا فرمائے میں چاہتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو ادا کر دوں اور آپ کو نمازوں کو زندہ کرنے کی کچھ راز سمجھا سکوں۔ اگر ہماری نمازیں زندہ ہو جائیں تو ہم زندہ ہوں گے اور ساری انسانیت زندہ ہوگی، کیونکہ عبادت کی زندگی کے سوا انسان کو زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ وہ دیکھتے ہوئے بھی اندھا رہے گا، وہ سنتے ہوئے بھی بہرا رہے گا، وہ بظاہر بولنے کی طاقت رکھے گا مگر بیان سے خالی ہوگا، کیونکہ اس کے بیان کا رحمانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بس یہ بہت ہی اہم بات ہے، تمام اہم زندگی کی چیزوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، مگر وہ عبادت جسے سمجھ کر ادا کیا جائے، جسے جو کیفیتوں میں ڈھلنی شروع ہو جائے اور کیفیتوں سے بھر جائے، اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے، اور وہ زندگی پھر تمام کائنات کو زندہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم